بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جمعرات کو ہم بستری کرنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ جو لوگ جمعرات کو ہم بستری نہیں کرتے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے وہ بھی سن لیں۔ جمعرات کو ہم بستری کرنے کے کیا فائدے ہیں، جمعرات کو ہم بستری نہ کرنے کے کیا نقصان ہیں، جمعرات اور جمعے کو ہم بستری کیوں ضروری ہے اور اس کا ثواب کیا ہے، حدیث کی روشنی میں اس کا ثواب کیا ہے، ہم بستری کا سنت طریقہ کیا ہے اور کون سے وقت میں ہم بستری کرنی چاہیے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے غرض سے سونا کیسا ہے اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کے غرض کے بغیر سو جانا کیسا ہے، یہ تمام باتیں آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ شوہر کو ہم بستری کے لیے مناسب وقت منتخب کر لینا چاہیے، اس لیے کہ عورت سے حساس مزاج ہوتی ہے، لہٰذا اگر مرد اس سے ایسے وقت میں ہم بستری کرے گا جو اس کی مرضی کے خلاف ہو یا اس وقت وہ بیمار یا تھکی ہوئی ہو تو یہ عورت کے ساتھ زبردستی ہوگی، جس سے عداوت و بغض پیدا ہوگا اور دلوں میں نفرت پیدا ہوگی۔ اتباع کا کہنا ہے کہ ہم بستری کرنے میں اعتدال سے کام لینا چاہیے اور ہر ہفتے میں یہ کام 2 مرتبہ کیا جائے۔ ہاں، خصوصی حالت یا طبی اتار چڑھاؤ کے اعتبار سے انسان اس میں کمی یا زیادتی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں زیادتی ہرگز نہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے جسم کا کوئی نقصان پہنچتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور انسان بے ہمت ہو کر کام کاج کے قابل نہیں رہتا، اور اسلام نے انسان پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں انہیں پورا نہیں کر پاتا۔ ہم بستری 12 مہینوں کے تمام اوقات و ایام میں جائز اور دن رات میں ہر وقت کی جا سکتی ہے، سوائے اس کی مرد عورت روزہ دار ہو یا عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو۔ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن بیوی کو غسل پر مجبور کرے، یعنی بیوی سے ہم بستری کر کے اسے غسل پر مجبور کرے اور خود بھی غسل کرے اور نماز کے لیے جلدی کرے اور اول وقت میں جائے اور سوار نہ ہو، پیدل چل کر جائے اور امام قریب بیٹھے اور امامت کی بات کو غور سے سنے اور لغو بات نہ کرے تو اسے ہر قدم اٹھانے پر 1 سال کے روزے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ محترم ناظرین، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں باپ اب پر قربان ہوں کہ وہ کون سا وقت ہے جس میں ہم بستری کرنی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کو تو ثواب ہے لیکن مردوں کو کیا ثواب ہے، حالانکہ یہ حیا کا مسئلہ ہے، لیکن اس میں اسلام اور حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ازواجی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر پیار سے شوہر اپنی بیوی کی گال میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور شوہر جب اپنی بیوی سے مباشرت یعنی ہم بستری کرتا ہے تو وہ دنیا و مافیہ سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر غسل کرتا ہے تو پانی کا ایک ایک قطرہ جو اس کے جسم سے گرتا ہے اور اس کے بال کو ٹچ کرتا ہے تو اس کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں اس بال کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں، اور اس کے بال کے برابر اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شوہر غسل کرتا ہے وہ دنیا و مافیہ سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کرتے ہیں جو دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں کو جمع کر کے ان کے درمیان فخر کرتے ہیں
کہ دیکھو یہ اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں میرے خوف سے میرے ڈر رکھتے ہوئے غسل کر رہا ہے، اور غسل کرنے کے بعد یہ میری عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتے ہیں، تو یہ ہم بستری کرنے کی فضیلت ہے۔ شوہر کا اپنے بیوی کو خوش کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے، اور میرا بندہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے غسل کر رہا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر سکے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، میں نے اسے بخش دیا۔ جو خاوند ہم بستری کے علاوہ اپنی بیوی کے پاس نہیں سوتے تو وہ سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری بیوی حیض سے ہو یا ہم بستری کے غرض نہ بھی ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ سو، رات گزارو، اس لیے کہ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارو گے تو وہ اسے ہمت ملے گی اور اسے خوشی حاصل ہوگی۔ جب آپ کی بیوی خوش ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر سونے سے افضل ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ سوئیں، کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ سونا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری کا وقت کون سا بہتر ہے اور کون کون سے دن کرنی چاہیے اور کون سے دن نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے ہم بستری کی اتنی بڑی فضیلت ہے، سنت یہ ہے کہ ہم بستری جمعے کے شب یا جمعے کے دن کرنی چاہیے، اس لیے کہ امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کرے اور پھر نماز کے جائے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے اونٹ صدقہ کیا، اور جو دوسرے گھڑی میں جائے تو اس کو گویا کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور جو تیسری گھڑی میں جائے اسے سنگ دار مینڈھے کے برابر صدقہ ثواب ملتا ہے، اور جو چوتھی گھڑی میں جائے اسے مرغی کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو پانچویں گھڑی میں جائے اسے انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو فرشتے خطبہ و ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جمعے کے دن جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے یعنی ہم بستری کرتا ہے اور ملنے کے بعد غسل کرتا ہے اور جمعے کے لیے نماز پڑھنے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے پناہ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے جمعرات کی رات میں ہم بستری کرنے کو افضل کہا گیا ہے کہ کل وہ غسل کر کے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو وہ تمام ثواب سے مستفید ہو جائے گا، اس لیے جمعرات کی رات کو ہم بستری کرنا افضل ہے۔ بات کرتے ہیں کہ ہم بستری رات کے کس حصے میں کی جائے۔ فقہاء کرام نے تحریر فرمایا ہے کہ ہم بستری رات کی تیسرے حصے میں کی جائے۔ جب آپ تیسرے حصے میں ہم بستری کر لیں تو اتنا وقت آپ کے پاس ہو کہ آپ کو آرام وقت میں مل جائے، کیونکہ دن میں آپ کا کام محنت مشقت کر کے آتے ہیں تو آپ رات کے 2 حصے آرام کر لیں اور رات کے تیسرے حصے میں ہم بستری کریں اور کچھ دیر آرام کریں تاکہ آپ کو کمزوری محسوس نہ ہو۔ ہم بستری کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی شیر خوار بچہ بھی نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کے پاس شیر خوار بچہ ہوگا تو ہم بستری میں مزہ نہیں آئے گا اور آپ بہتر طریقے سے سکون حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہاں اگر بچہ گھر نیند میں سویا ہوا ہے، مہینے کے کن کن تاریخ میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے؟ آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت میں ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ہم بستری دن میں نہ کریں، رات میں کریں، کیونکہ رات کا وقت ہم بستری کے لیے افضل ہے۔ دن میں ہم بستری کرنا کوئی منع نہیں ہے مگر رات میں زیادہ بہتر ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مہینے کے پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخری تاریخ میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ ان 3 دنوں یعنی ان 3 تاریخوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے ان 3 راتوں میں ہم بستری نہ کریں، اس لیے کہ اگر وہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بستری کے درمیان شیاطین بھی داخل ہو جائیں۔ لہذا شیاطین کے زیادہ پھیلنے کی وجہ سے ان 3 دنوں اور 3 راتوں میں ہم بستری نہ کرنا افضل ہے۔ اگر کریں گے تو ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ جمعرات کے شب کو ہم بستری کرنے کو مستحق
قرار دیا گیا ہے۔ بہت سارے مرد ہم بستری کرنے کے بعد فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس بارے میں فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر کے فوراً الگ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس سے جدا ہو جاتا ہے، اس سے ہٹ جاتا ہے، اس وقت اس کی بیوی کے ذہن میں تشویش پیدا ہو جاتی ہے، اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے اس کے ذہن، یعنی کہ اس کا مطلب نکل گیا اور یہ مجھ سے الگ ہو گیا۔ تو یہاں سے اختلاف شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ جب آپ ہم بستری کے فارغ ہو جائیں تو اپنی بیوی کے فارغ ہونے تک آپ بستر پر لیٹے رہیں، آپ اسے گلے سے لگائے رہیں تاکہ آپ کی بیوی بھی سکون حاصل ہو جائے اور اس کے ذہن میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو، آپ اس سے سکون حاصل کریں اور وہ آپ سے سکون حاصل کریں۔ جمعرات کی رات میں ہم بستری کرنا افضل ہے، اور مہینے کی پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخری تاریخ کو ہم بستری نہ کریں تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ان تاریخوں میں ہم بستری کے لیے جائے تو وہ حرام نہیں، احتیاطاً آپ کو یہ بتایا گیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا جو موضوع تھا وہ ہم نے بتا دیا ہے۔ مزید اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کومنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔